السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 8۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شاہ نے تکیے پر بازو رکھی، اپنا چہرہ مہر کے چہرے کے قریب لے آیا۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ شاہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں کیا، میں جہاں مرضی سوؤں؟ مہر خفا خفا سی بولی۔ شاہ اس کی بھوری جھیل سی گہری آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی سی ناک پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا ہے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ پیچھے ہٹو۔ مہر اس کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ مہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ شاہ کی قربت میں وہ پگھلنے لگتی تھی۔ تپتی دھوپ کے صحرا میں شاہ سائبان لگتا تھا، بالکل اسی چشمے کی مانند جو صحرا میں آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہارا حکم ماننے کا پابند نہیں۔ شاہ اس کے نرم و نازک ہاتھ کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں بھی تمہارا حکم ماننے کی روادار نہیں۔ مہر اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ جب تم ایسا کرتی ہو نا، بہت بری لگتی ہو۔ میں تمہارے پاس آتا ہوں سکون کی خاطر، لیکن تم میرا رہا سا سکون بھی غارت کر دیتی ہو۔ شاہ برہمی سے بولتا پیچھے ہو گیا۔ مہر مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ لیکن تم پھر بھی ڈھیٹ بن کر آ جاتے ہو۔ مہر اپنے منتشر بالوں کو سمیٹتی ہوئی بولی۔ شاہ نے ایک قہر آلود نظر مہر پر ڈالی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مہر بال باندھتی ڈھٹائی سے بولی۔ شاہ کلس کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کب تمہیں تمیز آئے گی؟ شاہ اس کی بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑتا ہو بولا۔ جو تمہارا حال ہے اس لحاظ سے تو کبھی نہیں۔ مہر دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی۔ شاہ دان پیستا مہر کو گھورنے لگا۔ کیا ہوا، غصہ آ رہا ہے؟ مہر پتلیاں سکیڑ کر بولی۔ آج مہر نے اسے ستانے کا قصد کر رکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ شاہ مسکرا کر اس کے بال کھولتا ہوا بولا۔ شاہ، مہر کا چہرہ حرف پہ حرف پڑھ رہا تھا۔ مہر کی مسکان پھیکی پڑی، پھر اشتعال انگیز آنکھوں سے شاہ کو گھورنے لگی۔ مہر اپنی بازو آزاد کروا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، شاہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مہر تیکھے تیور لیے بولی۔ پتہ ہے میری چھٹی حس کہتی ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ شاہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ تمہاری خوش فہمی ہے۔ مہر استہزائیہ ہنسی۔ شاہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن ایسا ضرور ہوگا اور تب تمہارے لبوں پر صرف شاہ کا نام ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ بلا کا اعتماد تھا اس کے لہجے میں۔ مہر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ معمول سے ہٹ کر عجیب ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ مہر کو اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، مانو دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ اگر سچ میں مجھے شاہ سے محبت ہو گئی پھر؟ یہ نزدیکیاں کسی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ مہر اس کے سینے سے لگی سوچ رہی تھی۔ عجیب ہی فطور تھا شاہ کی قربت کا۔ مہر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ شکست نہیں چاہتی تھی، لیکن شاہ کی قربت میں دل بے قابو ہو رہا تھا، بغاوت پر اتر رہا تھا۔ مہر کی دھڑکنیں شاہ کی دھڑکنوں کے سنگ چلنا سیکھنے لگی تھیں۔ یہ شاہ کا سرور تھا جو مہر کو چاروں شانے چت کر رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی، چونکہ دل ہی دشمن جان سے ملا تھا۔ شاہ، مجھے چھوڑو۔ مہر آنکھیں کھولتی اس کی گرفت میں کسمسائی۔ یہ شاہ کی گرفت ہے، آزاد کروا سکتی ہو تو کروا لو۔ شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پلیز۔ مہر ایک جنگ شاہ سے لڑ رہی تھی تو دوسری اپنے دل سے، اور ان دونوں کے بیچ وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ جب شاہ کا دل کرے گا تمہیں آزاد کر دے گا۔ ابھی میں ایسا قصد نہیں رکھتا۔ شاہ کو اس کا جھکنا لطف دے رہا تھا۔ اس کا غرور ہی تو توڑنا چاہتا تھا وہ۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مہر اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ تمہیں زیر کرنا۔ شاہ محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شاہ کی گرفت کمزور ہوتی دیکھ کر مہر نے اسے خود سے پرے کر دیا۔ بہت غلط بات ہے۔ شاہ بولتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، خبردار اگر مجھے روکا تو۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتی ہوئی بولی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دے دیا۔ مہر سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ حرم آس پاس نگاہ دوڑاتی قدم اٹھا رہی تھی۔ تیز روشنیوں میں اسے سب کھڑے دکھائی دیے۔ آمنہ، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا پھر؟ حرم خوف کے زیر اثر بولی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ اور زونی بتا رہی تھی اذلان نے کہا تھا کہ حرم لازمی آئے۔ حرم بے بسی سے دیکھتی چلنے لگی۔ حرم، آمنہ اور انشرا کرسیوں پر ٹک گئیں۔ ان کے برعکس زناش اذلان کے گروپ کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی۔ زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، کچھ کلاس فیلو تھے اور کچھ دوسرے۔ اذلان سب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اذلان گاہے بگاہے حرم پر ایک نگاہ ڈالتا اور پھر سے محو گفتگو ہو جاتا۔ حرم خود کو انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ اذلان مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ہیلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ حرم؟ آمنہ اور انشرا نے اذلان سے رسمی جملوں کا تبادلہ کر لیا تو اذلان اسے گھورتا ہوا بولا۔
حرم سیاہ بالوں کو کھولے ہوئے تھی، لائٹ سی لپسٹک لگا کر ہی وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اذلان کا دل چاہ رہا تھا اسے قریب سے دیکھے، شاید یہ رشتے کے باعث تھا۔ دل عجیب عجیب خواہشیں کرنے لگا۔ حرم چہرہ جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حرم میں تم سے بات کر رہا ہوں، اذان ضبط کرتا ہوا بولا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جھوٹ بول کر پارٹی میں آنا حرم کا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا ذمہ دار وہ اذلان کو ٹھہرا رہی تھی، تبھی اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی۔ اذان پیچ و تاب کھاتا وہاں سے چل دیا۔ ہاسٹل کب جائیں گے؟ اذلان کے جاتے ہی حرم دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں، زناش کو معلوم ہوگا، انشراء لا علمی سے شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ حرم فکر مندی سے فون کو دیکھنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھیں اور وقت بیت رہا تھا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حرم کی شرٹ پر بوتل گر گئی تو وہ صاف کرنے کی غرض سے اندر کی جانب چلنے لگی۔ اذلان کی نظروں سے وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ واش روم اسی سائڈ پر کہا تھا، حرم سمت کا تعین کرتی ہوئی بولی۔ اسی اثنا میں کسی نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حرم اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ آنکھوں کی پتلیوں میں تحیر سمٹ آیا۔ دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لیکن جیسے ہی نظر اذلان کے خفگی بھرے چہرے پر پڑی تو اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم؟ حرم ششدر سی بولی۔ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اذلان نے اسے ستون کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جب میں تمہیں مخاطب کر رہا تھا، جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ اذلان اس کی دونوں بازو دبوچتا ہوا بولا۔ اذلان کی گرفت پر حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حرم خاموش اسے دیکھنے لگی۔ پارٹی میری تھی، تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، اور جب میں خود چل کر آیا تم نے جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ اذلان برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، حرم کی کمزور سی آواز گونجی۔ مجھ سے؟ اذلان اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتا ہوا بولا۔ حرم نم آنکھوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر؟ اذلان ابرو اچکا کر بولا۔ حرم گھبراتی ہوئی ہاتھ مسلنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اذلان زور سے بولا۔ حرم نفی میں سر ہلاتی الٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ کیا؟ اذلان حرم کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ اذلان کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ حرم عقب میں دیکھے بنا قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر حرم کا ہاتھ تھام لیا، ورنہ وہ سوئمنگ پول میں گر جاتی۔ حرم گردن موڑ کر عقب میں دیکھتی، پھر اذلان کو دیکھنے لگی۔ چھوڑ دوں؟ اذلان خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے پھر سے چہرہ موڑ کر نیلے شفاف پانی کو دیکھا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ حرم اذلان کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ میں سکھا دوں گا، اذلان شرارت سے بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ اذلان نیچے بیٹھتا ہوا بولا۔ شوز اتار کر سائڈ پر رکھے اور پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ حرم کشمکش میں مبتلا تھی۔ حرم میں خود تمہیں پانی میں پھینک دوں گا، بیٹھو جلدی۔ اذلان اسے گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ حرم التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں خود چھوڑ آؤں گا، ابھی 2 منٹ کے لیے بیٹھو، اذلان نرمی سے بولا۔ حرم ہچکچاتی ہوئی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے بتاؤ، ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اذلان ایک نظر حرم پر ڈالتا پانی کو دیکھنے لگا۔ ہم جھوٹ بول کر آئے ہیں نا، اگر چوکیدار انکل کو معلوم ہو گیا اور بھائی کو بتا دیا پھر؟ حرم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کرتا وہ چوکیدار، میں دیکھ لوں گا اسے۔ اذلان سر جھٹکتا ہو بولا۔ نہیں، اسے کچھ مت کہنا، میں جانتی ہوں بھائی نے اسے بات کی ہوگی، پلیز۔ حرم اس کی جیکٹ کی آستین کھینچتی ہوئی بولی۔ اپنے پاؤں ڈالو اس میں۔ اذلان کا دل عجیب و غریب سے خواہشیں کر رہا تھا۔ حرم پتلیاں سکیڑے اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ سردی لگ جائے گی، حرم نے بہانہ بنایا۔ پانی گرم ہے، پاؤں ڈال کر دیکھو، اذلان بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے اسے دیکھتے ہوئے پاؤں پول میں ڈال دیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، مجھ سے اتنے فاصلے پہ کیوں بیٹھی ہوں؟ اذلان اس کی جانب جھکتا آنکھیں چھوٹی کرتا ہوا بولا۔ ابھی اس نکاح کا کسی کو علم نہیں، اس لیے۔ حرم مختصر کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان یک ٹک حرم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم بھولی سی گڑیا اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا حق استعمال کر لوں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اذلان اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ اذلان کے لمس پر حرم اچھل پڑی۔ میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا ہے؟ حرم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، گناہ کر دیا ہے؟ اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ مجھے یہ سب نہیں پسند، نہ ہی مناسب لگتا ہے۔ حرم چہرہ جھکا کر بولی۔ پھر کیا پسند ہے تمہیں؟ بے اختیار اذلان کے لبوں سے پھسلا۔ بھائی کے ساتھ کھیتوں میں جانا، ان کے ساتھ مل کر پھل کھانا۔ حرم پرانے دن یاد کرتی حسرت سے بولی۔ اور میرے ساتھ؟ اذلان اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ آپ کے ساتھ؟ حرم نے زیر لب دہرایا۔ اذلان اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں۔ حرم شانے اچکاتی پانی کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پانی میں گرا دینا ہے میں نے، پھر بچانے بھی نہیں آؤں گا، اذلان خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے اب ہاسٹل چھوڑنا ہے، زیادہ دیر ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ حرم اس کی بات نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اذلان لمحے بھر کو رکا، پھر پاؤں باہر نکال لیے۔ ٹھیک ہے چلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ حرم اذلان کے ہمراہ چل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اذلان کا لمس وہ ابھی تک محسوس کر رہی تھی، جیسے ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں ہو۔
تیار ہو گئی ہے یہ؟ زلیخا بیگم سرد مہری سے بولی۔ جی بیگم صاحبہ، بانی کے بجائے حرائمہ بولی۔ زلیخا بیگم تعجب سے اسے دیکھنے لگیں۔ آخر سیدھی ہو ہی گئی تم۔ اور ہاں بانی، آج مجرا نہیں کرنا اس نے، تو اسے کمرے میں لے جا چودھری عنایت حسین کے لیے جو تیار ہے۔ وہ بانی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ کو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ پھر مہر کی بات یاد آئی کہ یہاں سے نکلنے کے عوض انہیں خوش کرنا ہوگا۔ خون کے آنسو پیتی حرائمہ خود پر قفل لگانے لگی۔ بانی حرائمہ کی بازو پکڑے چلنے لگی۔ اللہ پاک پلیز کوئی معجزہ ہو جائے، میں اس درندے سے بچ جاؤں پلیز۔ حرائمہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ یاد رکھنا اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو۔ بانی انگلی اٹھائے تنبیہ کرنے لگی۔ کچھ نہیں کرتی۔ حرائمہ چہرہ جھکائے اندر کی جانب چلتی ہوئی بولی۔ اپنے سامنے ایک عمر رسیدہ آدمی کو دیکھ کر حرائمہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ اس کے باپ کی عمر کا ہوگا۔ اللہ پاک، کیا ایسے لوگوں کو آپ کا خوف نہیں ہوتا؟ حرائمہ نم ہوتی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو قمیض اتارے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ضبط کے باوجود آنسو نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ حرائمہ نے چہرہ جھکا کر آنکھیں صاف کی اور قدم بڑھانے لگی۔ شاہ، کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی؟ مہر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں انجان نمبر سے کم ہی کال اٹینڈ کرتا ہوں، شاہ لاپرواہی سے بولا۔ شاہ، میں نے حرائمہ کو نمبر دیا تھا تاکہ وہ فون کرے۔ مہر کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو؟ شاہ بولتا ہوا اس کے مقابل آ بیٹھا۔ آپ کتنے بے حس ہیں! بے ساختہ مہر کے لبوں سے آپ نکلا تو وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی، البتہ چہرے پر ناگواری تھی۔ تمہیں لے کر آیا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی ساری دنیا کو بھی اٹھا لاؤں، شاہ بیزاری سے بولا۔ پھر اپنا فون مجھے دو۔ مہر اس کی بازو کھینچتی ہوئی آزردگی سے بولی۔ تمہارے سارے مطالبے مسترد کرتا ہوں میں، شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر کی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے سے گھورنے لگی۔ دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آؤ۔ مہر اس کی آنکھوں میں دیکھتی پلیٹ پرے کرتی چلی گئی۔ نخرے تو ایسے دکھاتی ہو جسے ملکہ ہو، شاہ بولتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس سے پہلے شاہ کمرے میں قدم رکھتا مہر نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ شاہ ناک رگڑتا پیچھے ہو گیا۔ مہر، دروازہ کھولو، شاہ دروازہ بجاتا ہوا بولا۔ مہر کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مہر، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ دروازہ کھولو، شاہ تاؤ کھاتا ہوا بولا۔ مہر نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ناچار شاہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اچھا یار، نکال لینا اسے باہر، اب کھولو دروازہ۔ شاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ مہر نے دروازہ کھول دیا۔ شاہ اسے گھورتا ہوا اندر آ گیا۔ گناہوں کی اندھیری رات ڈھلی تو صبح کا اجالا چاروں سمت پھیلنے لگا، اپنی کرنوں سے ہر شے کو روشن کرنے لگا۔ حرائمہ جو سویرے کی منتظر تھی، اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ موت سے پہلے نہ جانے کتنی بار اسے مرنا تھا۔ روز روز مرنے سے تو بہتر ہے میں ایک ہی بار مر جاؤں، کم از کم اس دلدل سے تو نکل سکوں گی۔ حرائمہ بپھر گئی۔ تکلیف ایسی تھی جس کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ روح پر لگے گھاؤ کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ یہ بھر جائیں گے، لیکن سالوں بعد بھی ان سے ویسے ہی خون رستا ہے جیسے پہلی بار بہہ رہا تھا۔ شاہ ہاتھ صاف کر رہا تھا جب شاہویز آیا۔ کل رات کہاں تھے تم؟ لہجے میں تمس، چہرے پر سختی، وہ چہرے موڑے شاہویز کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں بھائی، شاہویز ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ اب تم جھوٹ بھی بولو گے مجھ سے؟ شاہ غرایا۔ بھائی میں سچ بول رہا ہوں۔ شاہویز چہرے پر معصومیت طاری کی ہوئی اپنی بات پر قائم رہا۔ دیکھ لو شاہ، تمہاری شہ پر کتنا بگڑ گیا ہے یہ، کمال صاحب طیش میں بولے۔ تم کل برہان کے ساتھ نہیں تھے؟ شاہ اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ جی بھائی، شاہویز سر جھکاتا ہوا بولا۔ کن الفاظ میں کہوں جن میں تمہیں سمجھ آ جائے؟ شاہ اسے گریبان سے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ بھائی آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں، بتائیں آج مجھے۔ برہان اتنا اچھا ہے، پھر آپ کیوں اس کے مخالف ہیں؟ وہ تو آپ کے بارے میں بھی اچھا بولتا ہے، شاہویز ضدی انداز میں بولا۔ نکلو دوبارہ، اپنی شکل مت دکھانا۔ شاہ اسے دروازے کی جانب دھکیلتا ہوا بولا۔ بھائی آپ ٹھیک نہیں کر رہے، شاہویز چہرہ موڑ کر بولا۔ شاہ اسے گھر سے تو مت نکالو۔ زوفی بیگم ان کی آوازیں سن کر ادھر کو آ نکلی۔ جب تمہاری عقل میں ہماری بات آ جائے تو واپس آ جانا، شاہ چبا چبا کر بولا۔ شاہویز گریبان درست کرتا باہر نکل گیا۔ چھوٹے میری بات سن۔ زوفی بیگم شاہویز کے پیچھے لپکی۔ شاہ نے ماریہ کو اشارہ کیا تو وہ زوفی بیگم کو لے آئی۔ میرے بچے کو نکال دیا، کہاں جائے گا وہ کمال صاحب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ 2 سال کا بچہ نہیں ہے، 2 دن باہر رہے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس برہان نے دماغ خراب کر دیا ہے اس کا، شاہ برہمی سے کہتا زینے چڑھنے لگا۔ برہان کے نام پر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی جا رہی تھیں، لمحے بیت رہے تھے، پرندے اپنی اڑان بھر رہے تھے، حال ماضی بنتا جا رہا تھا، کچھ خوبصورت اور کچھ تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ شاہ مسکراتا ہوا کمرے میں آیا، دائیں بائیں دیکھا لیکن مہر دکھائی نہ دی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آ گیا۔ مہر کو دیکھ کر انابی لب خود بخود مسکرانے لگے۔ مہر برتن دھو رہی تھی، شاہ کی جانب اس کی پشت تھی، قدموں کی آہٹ اور شاہ کی خوشبو مہر پہچان گئی۔ مہر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن آنکھوں میں حیرانی کا عنصر بھی تھا، کیونکہ دوپہر میں وہ آتا نہیں تھا۔
شاہ اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اس ٹائم خیریت؟ مہر اس کی موجودگی محسوس کرتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ اس وقت میرا داخلہ ممنوع ہے؟ شاہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھتا ہوا بولا۔ جی ہاں، ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ مہر اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ لیکن شاہ ہے جو ہر وقت اچھا لگتا ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی بات مکمل کر دی۔ خوش فہمی۔ مہر مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر مکہ جھڑتی ہوئی بولی۔ کبھی تو ہوگا ایسا۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہو بولا۔ مہر نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا ایک ملازمہ رکھ دوں، تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ شاہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ شکر ہے اگر آپ کو خیال آ گیا، مہر خفگی سے بولی۔ شاہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پیچھے ہٹے، مجھے سالن بنانا ہے۔ مہر اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ جب میں جاؤں گا پھر بنا لینا۔ شاہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ شاہ؟ مہر اسے گھورتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ عین اسی لمحے شاہ کا فون رنگ کرنے لگا۔ فون دیکھیں کس کا ہے؟ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ میں نہیں اٹھا رہا۔ شاہ بیزاری سے بولا۔ شاہ اٹھائیں، ہو سکتا ہے حرائمہ کو ہو۔ مہر یاس سے بولی۔ شاہ پیچھے ہوتا پینٹ کی جیب سے فون نکالنے لگا۔ ہیلو میں حرائمہ، مہر آپی نے کہا تھا فون کرنا، میں پارلر آئی ہوئی ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے سب کہہ ڈالا۔ شاہ نے فون مہر کی جانب بڑھا دیا۔ چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ مہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ حرائمہ تم فکر مت کرو، میں ابھی آتی ہوں، بس تم شک مت ہونے دینا کسی کو۔ مہر نے عجلت میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ چلیں شاہ؟ مہر اس کی بازو پکڑے چلنے لگی لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ شاہ؟ مہر چہرہ موڑے ششتر سی بولی۔ شاہ منہ بناتا چل پڑا۔ مہر نے کمرے سے چادر اٹھائی اور شاہ کے عقب میں چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پارلر کے سامنے کھڑے تھے جہاں مہر آیا کرتی تھی۔ شاہ میں آپ کو کال کر دوں گی، مہر گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ دھیان سے، شاہ اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ مہر اسباب میں سر ہلاتی چلی گئی۔ شاہ سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ مہر اندر آئی تو حرائمہ سے نظر ٹکرائی۔ بیوٹیشین سے مل کر مہر حرائمہ کو اشارہ کرتی واش روم میں چلی گئی۔ حرائمہ سمجھ کر واش روم کی جانب چلنے لگی۔ آپ مجھے لے جائیں گی نا؟ حرائمہ کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ہاں، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون آیا ہے؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ میرے ساتھ سائرہ ہے، لیکن ابھی وہ فیشل کروائے گی تو نکلنا آسان ہوگا۔ اور جو چھوڑنے آیا تھا وہ؟ مہر پوری تسلی کرنا چاہتی تھی۔ اعجاز تھا، وہ واپس چلا گیا ہے کیونکہ زیادہ وقت لگے گا، 3 گھنٹے بعد آئے گا وہ۔ حرائمہ کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر اپنا کام کرواؤ، پھر جیسے ہی موقع ملے گا ہم نکل جائیں گے، مہر رازداری سے بولی۔ جی ٹھیک ہے، حرائمہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ شاہ آپ باہر ہی ہیں نا؟ مہر فون کان سے لگائے آہستہ سے بولی۔ ہاں مہر، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ شاہ میں تقریباً 10 منٹ تک آؤں گی، آپ گاڑی سٹارٹ رکھنا۔ ٹھیک ہے، بس تم آ جاؤ اور خیال سے۔ شاہ کے چہرے پر فکروں نے گھیرا کر رکھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مہر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مہر کو اچھا لگ رہا تھا شاہ کا اس کے لیے فکر مند ہونا۔ 10 منٹ بعد مہر باہر نکلی تو حرائمہ فارغ بیٹھی تھی اور سائرہ فیشل کروا رہی تھی۔ مہر نے حرائمہ کو اشارہ کیا تو وہ بنا چاپ پیدا کیے مہر کے آگے نکل گئی۔ وہاں موجود لوگوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ سب اپنے اپنے کام میں محو تھے۔ مہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ حرائمہ کو پیچھے بٹھا کر مہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہ نے گاڑی بھگا دی۔ گاڑی سبک رفتاری سے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ حرائمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خوف کے باعث چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ مہر نے بیک مرر سے حرائمہ کو دیکھا۔ فکر مت کرو، بس ابھی ہم پہنچ جائیں گے، مہر نرم مسکراہٹ لیے بولی۔ حرائمہ آنکھوں میں نمی لیے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ بالکل خاموش تھا۔ مہر نے حرائمہ کو اپنے کمرے سے اگلا کمرہ کھول دیا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی، مہر کمرے میں قدم رکھتی ہوئی بولی۔ لیکن آپ کے شوہر، انہیں شاید ناگوار گزرے۔ حرائمہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تم فکر مت کرو، آرام کرو، میں شام میں تم سے بات کروں گی۔ مہر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہ بیڈ پر بیٹھا مہر کا منتظر تھا۔ ادھر آؤ۔ مہر کو اندر آتے دیکھ کر شاہ گھور کر بولا۔ مہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ گئی۔ شاہ نے اس کی بازو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ چہرے پر خفگی طاری تھی۔ کیا ہوا؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم اسے اس گھر میں رکھو گی؟ شاہ گھورتا ہوا بولا۔ ظاہر سی بات ہے شاہ، وہ کہاں جائے گی؟ مہر ششتر سی بولی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہے، باقی سب میری ذمہ داری نہیں، شاہ بیزاری سے بولا۔ شاہ اگر وہ بھی 2 وقت کا کھانا کھا لے گی تو آپ کے خزانے میں کمی تو نہیں آئے گی؟ مہر اس کے شانے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ لیکن اس کی وجہ سے ہماری کچھ نہیں ہوگا شاہ، وہ اپنے کام سے کام رکھے گی، ویسے بھی میں اکیلی ہوتی ہوں، سارا دن میرا بھی وقت گزر جائے گا۔ مہر اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اپنی بات منوانے کا ہنر آتا ہے تمہیں؟ شاہ خفگی سے بولا۔ آپ کی بھی مانتی ہوں نا؟ مہر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا تھا، شاہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں حویلی لے جاؤں، شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن شاہ کس حیثیت سے؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم ہر وقت میرے ساتھ رہو، چھپ کر تم سے ملنا، وہ بھی تھوڑے سے وقت کے لیے۔ شاہ بولتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ مہر نے چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟
شاہ 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا، شاہ محبت اور پسندیدگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مہر کے لہجے میں چوٹ تھی۔ مہر میں کچھ نہیں جانتا، بس مجھے تم اپنے پاس چاہیے۔ شاہ بزد ہوا۔ شاہ آپ کو میری خوبصورتی سے مطلب ہے، جبکہ ایک فیملی میں رہنے کے لیے شوہر کا ساتھ اور عزت سب سے پہلے ہے۔ مہر سر جھکائے بول رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں عزت نہیں دوں گا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک طوائف کی عزت کون کرے گا؟ مہر تلخی سے بولی، جانتی ہوں آج میں اس وقت کیوں آیا؟ شاہ کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس بھیجی تھیں میرے آفس، تم ماما بننے والی ہو۔ شاہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہوا بولا۔ مہر خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن شاہ نے اس کے نازک ہونٹوں پر انگلی رکھ کے خاموش کروا دیا۔ مہر، کبھی مجھ سے بے وفائی مت کرنا۔ مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو، لیکن مجھ سے وفا ضرور نبھانا۔ شاہ کی پیشانی مہر کی پیشانی کے ساتھ تھی۔ شاہ، ہمارا رشتہ کیسے چلے گا؟ مہر فکر مندی سے بولی، میں کچھ دن تک تمہیں حویلی لے جاؤں گا اور تمہیں وہ عزت وہ مان دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ شاہ نے اپنے تشنہ لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ مہر کا چہرہ پرسکون تھا، ایک طویل سفر کے بعد میسر آنے والا سکون۔ اذلان، پیپر دے دو۔ حرم اس کا پیپر پکڑتی ہوئی بولی۔ اذلان نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ حرم شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ پروفیسر، اذلان پیپر نہیں دے رہا۔ ناچار حرم نے پروفیسر کو مخاطب کیا۔ کھینچ لیں۔ وہ پیپرز دیکھتے مصروف سے انداز میں بولے۔ حرم نے پیپر کھینچا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ اذلان ششتر سا پھٹے ہوئے حصے کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں پیپر سے ہو کر حرم کی جانب کی۔ حرم اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم نے میرا پیپر؟ اذلان بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حرم تھوک نگلتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان دانت پیستا اسے گھور رہا تھا۔ حرم نے بھاگ جانے میں عافیت جانی۔ پیپر پھینک کر حرم نے دوڑ لگا دی۔ تمہیں میں بخشوں گا نہیں حرم۔ اذلان خطرناک تیور لیے اس کے پیچھے لپکا۔ اذلان، پیپر! پروفیسر اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر بولے، وہاں سے اٹھا لیں، جسے بولا تھا نا دیکھیں کیا حال کیا ہے اس نے۔ اذلان ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ تعجب سے اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اذلان باہر نکلا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حرم سامنے جاتی دکھائی دی۔ اذلان بھی چلنے لگا۔ حرم نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، چہرے پر خوف بڑھنے لگا۔ ہائے، وہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حرم نے تقریباً بھاگنا شروع کر دیا۔ حرم کو دیکھ کر اذلان بھی بھاگنے لگا۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس تعجب سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حرم بھاگتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ اذلان بھی اس کے عقب میں تھا۔ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ کے دکھاؤ۔ اذلان غرایا۔ حرم کا حلق خشک ہو گیا اور سپیڈ ڈبل کر دی۔ اذلان اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گول گول زینے چڑھ رہے تھے۔ حرم اوپر پہنچی تو کلاس میں بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، اذلان نے دروازے کے آگے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ حرم رونے والی شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان خون خوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بچ کے جاؤ گی کہاں تم؟ اذلان بولتا ہوا اندر آ گیا۔ حرم تھوک نگلتی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اذلان، سچ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ حرم معصومیت سے بولے، نہیں، تم تو جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کرتی، سب میں کرتا ہوں نا۔ اذلان خطرناک تیور لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ حرم کھڑکی کے سامنے رک گئی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 8۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔